الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ بزرگان محترم، ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملا کرتی ہے، لیکن اس ہدایت کے لیے بندے کی طرف سے ایک کوشش یہ کرنی پڑتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے حضور میں اپنی ہدایت کے لیے اور اس ہدایت پر باقی رہنے کے لیے اور اس ہدایت میں ترقی کرنے کے لیے زوردار انداز میں ایک درخواست پیش کریں، ڈھیلے ڈھالے انداز میں نہیں۔ اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ممکن ہے کہ میں بہت ساری راحتوں اور سہولتوں کو قربان کر کے تو زندگی گزار سکتا ہوں، مگر ہدایت کے بغیر تو میں زندگی ہرگز نہیں گزار سکتا۔ اس لیے کہ اگر اس ہدایت کے سوال اور دعا سے بندے غافل رہیں تو یہ موقع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت کے اندر چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بندے پر لازم اور ضروری قرار دیا، کمپلسری قرار دیا اس کو کہ تم میری درگاہ میں اور میری بارگاہ میں اپنی ہدایت کے لیے ٹھوس درخواست پیش کرو۔ چنانچہ رمضان کے مہینے میں اس سلسلے میں اچھی خاصی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور پھر سیدھے راستے سے کون سا سیدھا راستہ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرما دیا، متعین فرما دیا۔ ممکن ہے انسان چوائس کرنے میں غلطی کر بیٹھے، بہت سارے راستے اس کے سامنے ہوں اور اس کو کہا جائے کہ ان میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرو جو تمہاری نظر میں صحیح ہو اور وہ واقعی میں بھی صحیح ہو۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی راستہ منتخب کرے، پسند کرے، اور وہ اپنی اس چوائس میں، اپنے اس انتخاب کے اندر غلط ثابت ہوں، اور بجائے ہدایت پانے کے وہ ضلالت اور گمراہی کے راستے کے اوپر چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رحیمی کی بنیاد پر حضرت انسان کے لیے راستے کا انتخاب بھی فرما دیا کہ مانگنا ہے تو یہی راستہ مانگنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی راستے کا تم مجھ سے سوال مت کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میں سیدھا راستہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، سیدھے راستے کی تجھ سے ہدایت مانگ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، مگر وہ راستہ الذین انعمت علیہم، جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے کی تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ بہت ہی مجمل انداز میں اور کہہ لیجئے
کہ ایک دم مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو سمجھا دیا کہ ہدایت مانگ، اور ہدایت مانگے تو یہ ہدایت مانگ یعنی کہ اس راستے کی ہدایت مانگ، مگر اس بات کو تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع کے اوپر بیان فرمایا، اور اسی بات کو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ انعمت علیہم، جن لوگوں پر تیری نعمتیں اور جن لوگوں پر تو نے انعام نازل فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ کون کون سی جماعتیں ہیں جن جماعتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام اور اکرام کا معاملہ فرمایا ہے، احسان کا معاملہ فرمایا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں نازل ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی طور پر ان پر احسان ہوا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما کر کے، ان کو ہدایت عطا فرما کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو ان جیسی ہدایت طلب کرنے کا اور ان جیسے راستے کو مانگنے کا مکلف بنا دیا۔ ان میں سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اور اکرام کا معاملہ فرمایا۔ سر فہرست وہ جماعت ہے جس جماعت کو انبیاء کی جماعت کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں، وہ تفصیل بھی مجھے نہیں کرنی ہے، لیکن چونکہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں، نبوت کسی کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے، یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب فرما لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ تمام کے تمام انبیاء رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہو کر کے تشریف لائے، اور انہی میں آخری نبی جس کو نبی آخر الزماں کہا جاتا ہے، جن کے بعد اب نبوت کا کوئی سلسلہ رب تبارک و تعالیٰ نے باقی نہیں رکھا ہے، کسی بھی طرح کی نبوت اب باقی نہیں رہی، اور نہ دنیائے انسانیت کو قیامت تک کے لیے اب کسی اور نبی کی کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بارے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا، ولیکن خاتم النبیین، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور خود زبان رسالت میں بھی یہ بات بیان فرما دی کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، ولا نبی بعدی، اور میرے بعد اب نبیوں کا سلسلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو چکا ہے، لہذا اب کوئی انسان نبی بننے کا نہ سوال کر سکتا ہے، اور نبی بننے کے لیے نہ کسی طرح کی کوئی محنت کر سکتا ہے۔ ہاں اتنا وہ ضرور کر سکتا ہے، پیغمبری کو تو وہ اختیار نہیں کر سکتا، لیکن راہ پیغمبری کو ضرور اختیار کر سکتا ہے۔ پیغمبر کوئی بننا چاہے تو نہیں بن سکتا ہے، لیکن پیغمبری کا راستہ اگر کوئی اختیار کرنا چاہے تو ضرور کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس آیت کریمہ میں یہ بات بتلا دی کہ نبیوں کا راستہ، یعنی نبی نے جو راستہ اختیار فرمایا اس راستے کو تم اختیار کرو۔ یہ انعام والے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ ایک من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں صدیقین کے مقام کو اخیر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر دو، کہہ لیجئے کہ صالحین، یعنی کہ وہ نیک لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، اے اللہ ہم تجھ سے ان نیک لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی ان صالحین کا اور ان نیک لوگوں کا راستہ عطا فرما دیجئے۔
صالح کسے کہا جاتا ہے، نیک کسے کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے صالحین فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہے کہ جو فطری اعتبار سے، اپنی پرکرتی کے اعتبار سے، اور کہہ لیجئے کہ نیچرلی اعتبار سے جن کے اندر اس بات کی صلاحیت پائی جاتی ہو اور جن کے اندر یہ طبیعت کے اعتبار سے سلامتی پائی جا رہی ہو کہ ہمیشہ وہ سنت اور شریعت کی اتباع کرنا ہی چاہتے ہوں، وہ کبھی بھی سنت اور شریعت کی خلاف ورزی کرنا نہ چاہے، ایسے لوگوں کو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر کس سے تعبیر فرمایا ہے؟ صالحین سے تعبیر فرمایا ہے، جن کو نیک لوگ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے نبیوں والا راستہ بھی عطا فرما اور صالحین، صلحاء، نیک لوگوں کا راستہ، جن کو ہم اولیاء اعظام کا راستہ کہتے ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ بھی تو مجھے عطا فرما۔ یہ 2 نمبر کی بات ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر الشہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم گویا یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے شہیدوں کا راستہ عطا فرما دیجیے۔ شہید کسے کہا جاتا ہے؟ شہید اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اوپر اتنا مضبوط یقین پیدا ہو گیا، اتنا مضبوط یقین پیدا ہو گیا کہ اس یقین کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنی پیاری جان تک کو قربان کر دیا۔ اس انسان کو شریعت کی اصطلاح کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ شہید کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل جماعت ہے شہداء کی، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خصوصی انعام فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے ہیں، اے میرے بندو، تمہیں بھی اگر کوئی راستہ طلب کرنا ہے تو ان لوگوں کا راستہ طلب کر لیجئے جن کو شریعت محمدی کے اوپر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے اوپر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت کے اوپر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کامل دین کے اوپر اتنا مضبوط یقین پیدا ہو گیا تھا اور اتنا کامل یقین پیدا ہو گیا تھا کہ گویا کہ شریعت کا حکم ٹوٹ جاوے یہ ہو نہیں سکتا ہے، بھلے اس کے بارے میں ہمیں اپنی گردن تک کو کٹانا پڑے، اتنا یقین اور اتنا اعتماد ان کو پیدا ہوا۔ اے میرے پروردگار، مجھے بھی ایسا ہی اعتماد شریعت محمدی کے اوپر عطا فرما، مجھے بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا مضبوط یقین عطا فرما۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہید کہا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے راستے کو بھی طلب کرنے کے لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو کمپلسری طور پر، ہر انسان کو لازمی اور ضروری طور پر گویا کہ عائد کر دیا اس کے اوپر کہ یہ مانگے بغیر تیرا کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس کو مانگے بغیر نہ تو دنیا کے اندر اپنا کام چلا سکتا ہے اور اس راستے کے بغیر تو نہ آخرت کے اندر اپنا کام چلا سکتا ہے۔ دنیا کا رائج الوقت سکہ اور دنیا کی کرنسی بھی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو نمبر 1 نبیوں والا راستہ، نمبر 2 صدیقین کا راستہ، نمبر 3 شہداء کا راستہ اور نمبر 4 کس کا راستہ ہے؟ صالحین کا راستہ ہے۔ یہ دنیا کی کرنسی بھی ہے اور یہ آخرت کی بھی کرنسی ہے اور اسی راستے سے جس نے دنیا میں بھی پایا ہے وہ آخرت میں پاتا ہے، اور جو اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے وہ نہ دنیا میں کبھی کچھ پا سکتا ہے نہ کبھی آخرت کے اندر کچھ پا سکتا ہے۔ اور درمیان میں جو چیز بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین، صدیق۔ آپ ذرا سمجھئے صدیق کسے کہا جاتا ہے، اور اسی مضمون کو میں آج کھولنا بھی چاہتا ہوں مختصر سے 5-7 منٹ کے وقت کے اندر، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس مضمون کو پوری تفصیل سے بیان کریں گے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا انعام یافتہ جماعت کے اندر صدیقین کو بھی شامل فرمایا۔ میں نے بتا دیا کہ نبوت کا دروازہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا، لہذا آج کے بعد یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے بعد تو اب کوئی نبی بننے کی تمنا بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو نہ اس کے دعوے کو کبھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ موت آ جائے، جان دے دینی پڑے، ہر چیز قربان کر دینی پڑے، مگر کسی کے دعوے نبوت کو ایک مسلمان جس کو غیور مسلمان
انسان کہا جاتا ہے جس کے اندر نبوت جیسی غیرت پائی جاتی ہے، جس کے اندر شریعت محمدی نے جو غیرت عطا فرمائی ہے، وہ غیرت اور وہ جوش جس کے اندر پایا جاتا ہو، وہ ہرگز کسی کی نبوت کو قیامت تک کے لیے کسی بھی صورت کے اندر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ ایک دروازہ بھلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند فرما دیا، لیکن آج بھی صالحین کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، آج بھی صالحین کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو ولی اللہ بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو نیک اور صالح طبقے کے اندر شامل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے کو رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی ختم نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ سلسلہ تو تا قیام قیامت، یعنی قیامت قائم ہونے تک باقی رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا۔ اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کی بنیاد کے اوپر یاد رکھے مجھے اور آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کے صدقے کے اندر ملا ہے۔ لہذا ہر انسان اس بات کے اوپر نظر نہ کرے کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں بن سکتا ہوں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی اونچی ہے، اتنی اعلیٰ اور اتنی اونچی ہے کہ انسان کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں اس کو ہر چیز عطا فرما دیتے ہیں، ہر چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا وحشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان کریمی کی بنیاد کے اوپر ایمان عطا فرمایا تھا، ہندا جس نے کلیجہ چبایا تھا شان کریمی کی بنیاد کے اوپر ایمان عطا فرمایا تھا۔ ابو سفیان جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے اندر روڑے ڈالے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی شان کریمی کی بنیاد کے اوپر اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک قرآن ہے اس وقت تک اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا گیا۔ اور قاری جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اس آیت کو پڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج بھی اس سلسلے کو رب تبارک و تعالیٰ نے باقی اور جاری رکھا ہے، وہی شہداء کا سلسلہ بھی جاری اور ساری رکھا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی شریعت کو باقی رکھنے کے لیے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ آج بھی اگر انسان کے خون کی ضرورت پڑے اور وہ خون دے دیتا ہے تو جس زمانے میں قرآن نے اس کو شہداء کہا تھا، آج کے اس دور کے اندر بھی اس کو شہید کا مرتبہ دیا جائے گا اور اس کو بھی شہداء کی صف کے اندر شامل کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ شریعت کی نافہمی کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ اب دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہمارے اس ملک کے اندر بہت سارے اس طرح کے میسیج ہمارے میڈیا کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں کہ قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا، دین کی حفاظت تو اللہ کرے گا، اور ہماری گویا کہ اسلامی جو کچھ بھی تشخصات ہے اور اسلام کے سلسلے میں جتنے بھی سمبول ہے اس کی حفاظت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، لیکن تمہیں اپنے اس ملک کی اندر بقا کے لیے اور اپنے اس ملک کے اندر زندگی گزارنے کے لیے حفاظت کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا تمہارا اور میرا ایمان اتنا مضبوط ہے آج کہ ابابیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ان سمبول کی حفاظت کرے؟ کیا اتنا ایمان بھی ہم نے بنایا؟ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان شاعر کی حفاظت کرنے کے لیے اور اپنی اس شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے ہم جیسے ایمان والے بندوں ہی کا انتخاب فرمایا کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر آپ دیکھیں گنبد خضرا کے بالکل سامنے جہاں شہداء احد مدفون ہیں، جہاں ایک ہی دن کے اندر 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مدفن یعنی کہ شہادت ہوئی تھی اور وہاں پر 70 کے 70 صحابہ وہاں پر مدفون ہیں۔ کیا نبوت کو ہجرت اس لیے کرنی پڑی تھی نا کہ ان کو اپنے دین کو بچانا تھا؟ اگر وہ بھی چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ اے پروردگار یہ تیرا کعبہ ہے، تو جانے اور تیرا کعبہ جانے، مجھے تو اپنے ملک کی فکر ہے، مجھے تو اپنے ملک کے اندر رہنے کی فکر ہے۔ میرے دوستو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بے شک اس ملک کے اندر اپنے بقا کے لیے اور اس ملک کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کرنا اور اس کے لیے کوششیں کرنا ایک ایمان والے کا فرض بنتا ہے اور ایک ایمان والے کے لیے ضروری ٹھہرتا ہے۔
لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ کر کہ ہم اپنے دامن کو ہرگز جھاڑ نہیں سکتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں کہ جناب ہمیں تو اس ملک میں رہنا ہے تو ہم اپنی ہی حفاظت کر لیں گے، اور رہا سوال دین و ایمان کی حفاظت کا تو وہ خدا کا دین ہے اور خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ بے شک خدا کے دین کی حفاظت خدا ہی کرے گا، لیکن اے انسان اور ایمان والے یاد رکھ، تجھے رب تبارک و تعالی نوازنا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر اپنے دین کی حفاظت کے لیے تجھے ذریعے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، یہ تیری خوش قسمتی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر شہداء کا یہ سلسلہ بھی جاری اور ساری رہے گا۔ اور رہا سوال صدیقین کا، صدیقین کا دروازہ بھی ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ نبوت نے یہ بات تو کہی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ صدیق کے بعد اب کوئی صدیق نہیں آئے گا، صدیق کے بعد کوئی صدیق نہیں آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیق کہا کس کو جاتا ہے؟ صدیق کسے کہتے ہیں؟ الذی لا یتغیر قالہ حالہ، صدیق اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان کے اوپر وہی بات آئے جو اس کے دل کے اندر ہوا کرتی ہے۔ صدیق اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان کے اوپر وہی ایمان جاری ہو جو اس کے دل کے اندر جاری ہوا کرتا ہے۔ صدیق اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل کے اندر جو صداقت پائی جا رہی ہے اور جس کے دل کے اندر جو صفائی پائی جا رہی ہے، جس کے دل کے اندر جو نفاست پائی جا رہی ہے، جو طہارت پائی جا رہی ہے، جو پاکیزگی پائی جا رہی ہے، اس کی زبان کے اوپر بھی وہی پاکیزگی پائی جا رہی ہو، جس کو علماء فرماتے ہیں الذی لا یتغیر قالہ حالہ، جس کا قال یعنی جس کی زبان اور جس کا حال یعنی کہ جس کے دل کے اندر ایک دم بیلنس پایا جاتا ہو، ہرگز کہیں ایسا نہ پایا جائے کہ دل کی دنیا تو کچھ اور ہو اور زبان کی دنیا کچھ اور ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مانگو اگر مانگنا ہو تو من النبیین و صدیقین، اے اللہ ہدایت عطا فرما، صدیقین والی ہدایت عطا فرما کہ جن کے دل کے اندر جو بات ہوا کرتی ہے ان کی زبان پر بھی وہی بات جاری ہو جاتی ہے، جن کے دل کے اندر ایمان اور یقین پختہ ہوا کرتا ہے ان کی زبانوں پر بھی ایسا ہی پختہ ایمان اور ایسا ہی پختہ یقین جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مانگو، ہرگز اس احساس کمتری اور لگوتا گرنتھی کے اندر ہم مبتلا نہ ہو کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی مقام صدیقیت عطا فرماتا ہے۔ مقام صدیقیت عطا، کتنا اونچا مقام ہے صدیقیت کا بتاؤں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مقام صدیقیت کو میرے پیر حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم الہ آبادی حفظہم اللہ ورعاہم کے پیر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام کے اوپر اس بات کو بیان فرمایا، مقام صدیقیت جہاں ابو بکر صدیق کو ملا تھا وہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا تھا، اور وہ فرماتے ہیں حضرت علی کے مقام صدیقیت کو ان کی دل کی دنیا انہوں نے اپنی زبان کے اوپر جاری کرتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا کہ روز قیامت جب مجھے جنت اور جہنم دکھا دی جائے گی اس وقت بھی یعنی جنت اور جہنم کو دیکھ لینے کے بعد بھی میرے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت اور جہنم کو دیکھ لینے کے بعد جتنا مضبوط ایمان ہوا کرتا ہے صحبت رسول کی بنیاد کے اوپر اتنا ایمان تو مجھے دنیا میں مل گیا تھا، اتنا ایمان تو مجھے دنیا میں مل گیا تھا۔ اتنا اونچا مقام ہوا کرتا ہے ایک صدیق کا کہ جو دل کی دنیا اور جس کی ظاہری دنیا اور زبان کی دنیا اسی طرح سے ہوا کرتی ہے۔ ہمارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مزاحہ کی خدمت میں ایک مرتبہ لکھا کہ حضرت میرا حال یہ ہے کہ جب میں دنیا کی زمین کے اوپر چلتا ہوں، جب میں دنیا کی زمین کے اوپر چلتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت کی زمین کے اوپر چلتا ہوں۔ کیا بات بیان فرمائے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جب دنیا کی زمین کے اوپر چلتا ہوں، دنیا کی دھرتی کے اوپر جب میں قدم رکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین کے اوپر چل رہا ہوں اور آخرت کی دھرتی کے اوپر گویا کہ قدم رکھتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر کے بھیجا کہ اس اللہ کے بندے کو مقام صدیقیت حاصل ہو چکا ہے، یہ صدیقیت کے مقام پر بیٹھ کر کے اس طرح کی بات کرتا ہے۔ یہ صدیق کی پہلی تعریف ہوئی، انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر صدیقیت کے پورے مقام کو ہم
ہم بیان کریں گے، سنیں گے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم اسی استحضار کے ساتھ مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمی سے پوری امید ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی رب تبارک و تعالیٰ مانگی ہوئی چیزیں ضرور عطا فرما کر ہمیں بھی مقام صالحین عطا فرماوے، مقام صدیقین عطا فرماوے، مقام شہداء ہمیں بھی عطا فرماوے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک کی ہدایت ہمیں بھی عطا فرماوے، اس لیے کہ ہدایت میں تینوں چیزیں بہت ضروری ہے: طلب ہدایت یعنی ہدایت کو حاصل کرنا، اور اسی طرح ہدایت کا باقی رکھنا، اور اسی طرح ہدایت کو ترقی کی راہ کے اوپر لے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تینوں درجات مجھے اور آپ سبھی کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔